اس سے بچنا چاہیے امت اسلامیہ کو. جو فتویٰ پوچھ رہا ہے اس کو بھی, جو فتویٰ دے رہا ہے اس کو بھی. فتویٰ دینے والے بھی مجرم ہیں اور فتویٰ ایسے لوگوں سے لینے والے بھی مجرم ہیں. مجھے آج معلوم ہے کہ میں کس اسٹیج پہ کھڑا ہوں, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آج میں جو اپنی بات رکھ رہا ہوں ان علماء کرام کی موجودگی میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں. یہ دور بڑا نازک ہے, ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. میں یہاں سے بول کے ابھی گھر نہیں پہنچوں گا, یہ باتیں پورے ہندوستان میں چلی جائے. لیکن اس کے باوجود آج اس ذمہ دار اسٹیج سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے یہ فتنے کا وقت ہے. اس لیے تمام چیزوں کو اپنے راسخ علماء کرام سے, بڑے علماء کرام سے مل کر کے یہ آپ اگر انجام دیں گے تو کامیابی کی طرف جائیں گے, صحیح اسلام کی نمائندگی کریں گے, صحیح اسلام پر عمل کریں گے, اور بالکل نہیں کریں گے. میرے بھائیو, تین چیزیں اہم ہیں, تین چیزیں اہم ہیں. نمبر ایک حکم, نمبر دو مسئلہ, نمبر تین فتویٰ. تین چیزیں یاد رکھیے. اگر کہیں بھی اگر آپ نے مس کیا تو گڑبڑی ہو جائے گی. میں پوچھ لوں گا بیچ میں کسی سے, کیونکہ یہ خالص علمی موضوع ہے اور پوری ہمت کے ساتھ میں خالص علمی ٹاپک پر بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ نے ایک لمحہ بھی غفلت برتی, میری بات کو دھیان سے آپ نے نہیں سنا تو گڑبڑ ہو جائے گا. میں پوچھوں گا کسی کو بھی کھڑا کر کے. ابھی تین چیزیں ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے یا شریعت اسلامیہ کے لیے. نمبر ایک حکم, نمبر دو مسئلہ, نمبر تین فتویٰ. فتوے کا نمبر تیسرا ہے حکم. قرآن میں جو آیا وہ حکم ہے, حدیث میں جو آیا وہ حکم ہے. علماء کرام اسٹیج پر آئے, وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ حکم ہے. شیخ کوثر المدنی حفظہ اللہ شیخ الحدیث ہیں, حدیث کا درس دیا, جو کچھ بتایا حدیث و قرآن سے مستنبط مسائل وہ حکم ہے. وہ ماننا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کو مانے بغیر کوئی چلے کار نہیں, وہ ماننا ہی پڑے گا آپ کو. نمبر ایک. نمبر دو مسئلہ. حدیث پڑھا رہے ہیں, تفسیر پڑھائی جا رہی ہے, قرآن کا درس ہو رہا ہے, مفسر قرآن مسائل بیان کر رہے ہیں. اس سے یہ مسئلہ نکلے گا, اس سے یہ مسئلہ نکلے گا, اس سے یہ مسئلہ نکلے گا. اب ان کے تلامذہ یا جلسے میں فضیلت الشیخ آئے ہیں, درس دے رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. جیسے کہ منشیات پر جامعۃ الامام البانی کے بانی فضیلت الشیخ مطیع الرحمان چیز محمد المدنی منشیات کے بارے میں, نشہ کے بارے میں کہہ رہے تھے. آپ نے مسئلے کو سنا, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. آپ نے پوچھا نہیں, ٹاپک پر بات ہوئی, انہوں نے مسئلہ بتایا. یہ دونوں تو ٹھیک ہے, یہ دونوں تو ٹھیک ہے. اس میں مکمل رسپانسیبل کس کی ہوتی ہے؟ رسپانسیبل کون ہے؟ جو پیش کر رہا ہے, جو پیش کر رہا ہے. یہاں کا خطیب, یہاں کا مقرر, یہاں کا داعی, یہاں کا مدرس, یہاں کا آپ مفسر قرآن, یہاں کا محدث, یہاں کا عالم, یہ اس کا ذمہ دار ہے. تیسرا مسئلہ ہے فتویٰ کا. فتویٰ کا, فتویٰ کیا ہے یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جس کو حل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں, آپ کے پاس اس کا علم نہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا جس کا حل کرنا ضروری ہے, جس کو حل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں, لیکن اس کا آپ کو پتا نہیں کہ اس کا حل کیا ہے قرآن و حدیث میں. طلاق ہو گئی, خلا کا مسئلہ ہے, کچھ اور حادثہ ہو گیا, کچھ بھی انہونی ہو گیا, اب وہ آپ کو پیش آ گیا لیکن آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے, آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں آپ کسی صاحب علم کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا, میرے پاس یہ واقعہ پیش آیا, میں نے ایسا کر لیا, اب کیا کیا جائے, اب کیا کیا جائے. پوچھنے والا طلب کر رہا ہے کہ مجھے اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے. یہ فتویٰ ہے. پہلا تو فتویٰ نہیں, پہلا حکم ہے, دوسرا مسئلہ ہے, اور تیسرا کیا ہے؟ یہ فتویٰ ہے. فتویٰ کا مطلب سائل اپنی ضرورت کی بنیاد پر
جبکہ اس کو علم نہ ہو، وہ صاحب علم کے پاس جائے گا، عالم کے پاس جائے گا اور اس سے اس کا جواب پوچھے گا تاکہ اپنی زندگی میں اس کا جو مسئلہ الجھ گیا ہے اس کو سلجھائے۔ اس کا نام فتویٰ، اس کا نام فتویٰ ہے۔ فتویٰ آنے کے بعد دو کیفیتیں ہوتی ہیں میرے دوست۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ فتویٰ آپ کو ملا، فتویٰ آپ کو ملا، آپ نے اس پر عمل کر لیا، یہ تو ڈن ہے، اوکے ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ آئے فضیلت الشیخ کے پاس، کوثر مدنی صاحب کے پاس آئے، مسئلہ آپ نے رکھا، انہوں نے سب کچھ سنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیا اور آپ فتویٰ لے کے چلے، آپ نے اس پر عمل کیا، آپ کا جو مسئلہ تھا وہ سولو ہو گیا، پرابلم سولو ہو گیا، فتویٰ آپ کو مل گیا۔ یہ تو ڈن ہے، کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ مصیبت کہاں آتی ہے؟ مصیبت کہاں آتی ہے؟ آپ نے فتویٰ پوچھا، گھر گئے، پھر آپ کا بھائی کسی اور عالم کے پاس چلا گیا، وہ پھر فتویٰ لے کے آیا اور اس کا فتویٰ اور شیخ کا فتویٰ دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اب ایک ہی گھر میں ایک ہی مسئلہ، دو بھائی دو طرف گئے، جواب دو مل گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دو بھائی دو طرف گئے، جانے کے بعد شیخ سے مسئلہ پوچھا، جواب کچھ اور ہے، کسی عالم کے پاس گئے، جواب کچھ اور ہے، عمل کس پر کیا جائے گا؟ یہ گمبھیر صورت ہے، اس کا جواب تفصیلاً میں کچھ دیر بعد دوں گا۔ ابھی میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ فتوے کی یہ پوزیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے بھائی۔ اب یہاں سبب جو ہے کہ کس پر عمل کیا جائے، یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اختلاف آپس میں ہونا مذموم نہیں ہے، اس پر بزل ہو جانا، اس پر اڑے رہ جانا یہ برا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی اختلافات ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلاف ہوا، صحابہ کے مابین دو صحابہ کے مابین اختلاف ہوا، وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے اپنی بات رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دونوں نے مان لیا، بات ختم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی ترنت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال فرمدار ہوا ہے، ابھی تدفین نہیں ہوئی، ابھی لوگوں نے آپ کو دفن نہیں کیا، ابھی خبر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی روح اس سے پرواز کر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال